چاہیے۔ آج ہمارا معاشرہ جس سمت جا رہا ہے، اول تو صدقات و خیرات کی طرف رغبت بہت کم ہے، اگر ہے تو ایسی ہے کہ ہم لوگ جب تک اپنی نمائش نہ کر لیں اس وقت تک ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا۔ 1000 روپیہ 500 روپیہ بھی کسی کو صدقہ دینا ہے تو جب تک 10 بندوں کو سنا نہ لیں تو ہماری انا کو تسکین نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ صدقہ کرنے کی اجازت بھی دی ہے، لیکن وہ اس صورت میں جب نیت یہ ہو میری طرف دیکھ کے لوگوں کے دل میں رغبت ہوگی، لیکن میں اپنے گریبان میں دیکھوں تو صحیح کہ میری نیت کیا ہے، کہیں میں لوگوں میں نمائش تو نہیں کروانا چاہتا۔ اگر نیت ایسی ہے تو پھر اعلانیہ کی اجازت نہیں۔ کل ایک خبر سنی، بہاولپور کے اندر ایک نوجوان جوڑا رہتا تھا کرائے پہ، اور 2-3 مہینے کا کرایہ بھی وہ نہیں دے سکے، اور کئی دنوں سے اس بیچارے کو مزدوری بھی نہیں مل رہی تھی، گھر میں فاقہ تھا، مکان کرائے کا تھا، اوپر سے 17,500 روپیہ اس کو بجلی کا بل آ گیا۔ مالک مکان تنگ کر رہا تھا، یا تو کرایہ دو نہیں تو مکان خالی کر دو۔ وہ بیچارہ تنگ آ کے، بچے اب بھوک سے بلک رہے تھے، انہوں نے دودھ مانگا، جو چند پیسے تھے اس کے پاس وہ بازار گیا اور زہر کی گولیاں خرید کے خود بھی کھا لیا اور بچوں کو بھی، چھوٹے چھوٹے بچے۔ میں عرض کر رہا ہوں صدقات و خیرات کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ کرتے ہیں جہاں ہماری انا کو تسکین ملتی ہے۔ ہم اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے، ہمیں پتہ نہیں لگتا ایک بندہ مزدوری کر رہا ہے اور مزدوری کر کے وہ کیسے اپنے مکان کا کرایہ افورڈ کر رہا ہے، اپنے بچوں کے حلق میں وہ نوالے کیسے اتار رہا ہے۔ کیا ہم سے کل قیامت کے دن اللہ پاک پوچھے گا نہیں؟ کیا ہم سے سوال نہیں ہونا اس بات کا کہ تمہارے پڑوس کے اندر، تمہارے ہمسائے کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا جس کا ہمسایہ رات بھر بھوکا رہے اور وہ خود پیٹ بھر کے سویا ہو، ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ وہ پرانے دور میں نا وہ لوگ جایا کرتے تھے ایک دوسروں کے گھروں کے اندر، کوئی نمک مانگنے کے لیے چلا گیا، کوئی چیز مانگنے کے لیے چلا گیا، وہ ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا ہوتا تھا، پتہ ہوتا تھا بھئی فلانے کے گھر کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، فلانے کے کیسے چل رہے ہیں، چلو لوگ پوشیدہ طور پہ ایک دوسرے کی امداد کر دیتے تھے۔ اب ہم لوگ نا بڑے مہذب ہو گئے ہیں، ہمارے تعلق بڑے محدود ہو گئے ہیں، ہم نے لوگوں کے گھروں میں آنا جانا چھوڑ دیا ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سالن پکاؤ نا تو پانی تھوڑا زیادہ ڈال لیا کرو تاکہ تھوڑا سا اپنے ہمسائے کے گھر میں بھی بھیج دیا کرو۔ وہ یہاں تک اسلام نے اخوت کا درس دیا تھا، اور ہم تو ان لوگوں کے وارث ہیں کہ مدینہ النور کے اندر ایک بندے کے گھر میں بکری کا سر آیا تھا صدقے کے طور پہ، اور وہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے کہا جب گھر میں پکانے لگا تو دل میں خیال آیا کہ ہمسائے کے گھر نہ بھیج دوں، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ اس نے اپنے ہمسائے کے گھر، اس نے آگے اپنے ہمسائے کے گھر، پورے مدینے کے ہر گھر کے اندر بکری کی ایک سری گھومتی گھومتی آخر واپس پلٹ کے اسی گھر میں آ گئی تھی جہاں سے چلی تھی۔ وہ حیران ہو گیا کہ بھئی یہ کیسی اخوت ہے۔ تاریخ ہمیں ایسے مناظر دکھاتی ہے، ہم تو ان لوگوں کے وارث ہیں، لیکن آج پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ہمسایہ کس حالت میں رات گزار رہا ہے۔ بھئی یہ کرایہ دار ہے، مالک مکان بھی بڑے صدقات و خیرات کرتے ہوں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو میرا کرایہ دار ہے اس کی کئی دنوں سے اس کی مزدوری نہیں لگ رہی، اس کی دیہاڑی نہیں لگ رہی، اس کے بچے بھی ہیں، وہ گزارا کیسا کرتا ہوگا۔ تھوڑی سی نرمی اس معاملے میں بھی کر دیں، تو اگر وہاں پہ کسی اور معاملے میں صدقے کا ثواب ملتا ہے تو یہاں پہ بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ اور یاد رکھیں جو نفلی صدقہ ہے نا، زکوٰۃ جو فرض ہے اس کے بارے میں تو حکم ہے کہ مستحق کو دے رہی ہے، لیکن نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں دیکھ کے دل خون کے آنسو روتا تھا کہ کس جگرے کے ساتھ اس باپ نے اپنے بچوں کو زہر پلایا ہوگا، وہ معصوم بچے کیسے تڑپ تڑپ کے مرے ہوں گے، اور باپ کا کلیجہ وہ کیسے برداشت کیا ہوگا اپنے بچوں کو زہر پلانے پہ۔ لیکن یہ معاشرے کا روگ ہے، اور میں یہ ایمانداری سے ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اگر زکوٰۃ کے معاملات صحیح طریقے سے، آسان طریقے سے، آج بھی صحیح طریقے سے زکوٰۃ مستحقین تک پہنچنا شروع ہو جائے تو خدا کی قسم ہمارے معاشرے سے غربت کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام اتنا حسین دین ہے، اتنا خوبصورت دین ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو زکوٰۃ کے مسائل کا ہی نہیں پتہ۔